نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ نماز کوئی شخص اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے، غفلت کی وجہ سے کئی سال کی نمازیں چھوٹ گئیں یا کسی عذر کی وجہ سے، اور وہ اپنی زندگی میں ان کو قضا نہ کر سکا، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے یا ایسے شخص کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں جب ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو ہمیں کوئی حکم نظر نہیں آتا، نہ قرآن میں اس بارے میں کوئی حکم ہے صراحتاً کہ ایک شخص نے اپنے زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا کی ہوں اور پھر وہ مر جائے، مسلمان تھا اس کے باوجود، غریبت غیر مسلم تھا تو نماز فرضی نہ تھی، تو ایمان کے ساتھ دنیا میں رہا، جانتا تھا، بالغ تھا، سمجھدار تھا، پھر بھی نہیں پڑھی، کوتاہی کی، غفلت کی۔ اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، سبھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اپنے آس پاس ارد گرد کی زندگی میں ان کا کچھ وقت ایسا گزر جاتا ہے کہ جس میں کوئی نمازیں وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے یا ہفتے میں ایک دن پڑھ رہے ہوتے۔ تو قرآن کے اندر اس حوالے سے کوئی واضح حکم نظر نہیں آتا۔ وعید ہے نمازیں چھوڑنے پر، اور جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہو، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سے عمل نے جہنم تک پہنچایا، تو اس میں قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلی چیز ہے، ظاہری بات ہے ایمان والے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، غیر مسلم پر تو نماز فرض نہیں ہے۔ آگے اور بھی چیزیں بیان فرمائی، لیکن پہلی بات یہی فرمائی سورہ مدثر میں۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنا ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان حد فاصل ہے۔ من ترکھا فقط کفر، کہ جس نے اس کو چھوڑا اس نے گویا کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے گویا خارج ہوا، یا اس نے کفران نعمت کیا، اتنی بڑی نعمت اس کو ملی تھی۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں 5 نمازیں چھوٹنے کا واقعہ ملتا ہے۔ خندق یعنی احزاب، غزوہ احزاب کے زمانے میں دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور آپ کے لیے مورچہ اپنی جگہ چھوڑ کے جانا ممکن نہ تھا۔ خندق کے پیچھے سے دشمنوں کو تیروں سے روکا جا رہا تھا، تلواروں سے روکا جا رہا تھا۔ تو اس مہینے بھر کے محاصرے میں ایک دن ایسا آیا کہ جس میں یکے بعد دیگرے آپ کی کئی نمازیں نکلی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 4 تو اسی دن نکل گئی تھی، اور پھر آپ نے ان کو بعد میں اسی ترتیب سے پڑھا، قضا کی۔ ایک مرتبہ اور فجر کی نماز کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ آنکھ نہ کھل سکی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے کی جو ذمہ داری تھی ان کو بھی غفلت ہو گئی نیند کی وجہ سے، جیسے انسان کو ہو جاتی ہے، اور وہ سب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے کوئی اس میں سبق ہو، طریقہ ہو۔ ایسا نہ ہوتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو یہ سب کام اس لیے اللہ کراتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تو پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو نمازیں چھوٹ جائیں وہ ادا کرنی ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی فدیہ یا اس کو ادا کرنا میت کی طرف سے
ایسی کوئی بات نہیں فرمائی تو پھر یہ حکم کہاں سے آیا جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کی قضا نمازیں ادا کی جائیں گی؟ بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ ان کے ورثاء اس کو ادا کریں ان کی طرف سے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ اب یہ دونوں کام کرنے کا کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، تو لوگ یہ سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکم قرآن اور حدیث میں ہوگا صراحتاً تو ہی وہ شریعت بنتی۔ ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی یہ بات سکھائی بتائی جاتی ہے اسکولوں میں کہ دین کے 4 مآخذ ہیں، 2 اصلی اور 2 فرعی، 2 پرائمری اور 2 سیکنڈری۔ تو جو پرائمری ہے وہ قرآن اور سنہ، اور سیکنڈری جو ہے وہ اجماع اور قیاس۔ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اصول ترتیب دینا، اس بنیاد پر بہت سے احکامات، بلکہ بہت بڑی تعداد میں فروعی احکامات تو ایسے ہی بنتے ہیں اجتہاد کر کے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹ حکم جو ہے قطعیات کا ملتا ہے، فرائض وغیرہ کا، حرام وغیرہ کا، اور بہت ساری اور چیزوں کا، لیکن ہر چیز کا نہیں، بلکہ ان کے لیے اصول وضع کر دیے گئے، اسی کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مثلا شراب کا حکم، الکوہل کا حکم کیا ہے کہ وہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، علت اس کے اندر کیا تھی؟ نشہ۔ تو اب جس چیز میں وہ علت پائی جائے گی اس کا حکم بھی وہی ہو جائے گا۔ تو یہ قیاس کیا، دیکھا کہ کوکین کے اندر بھی نشہ، ہیروئن کے اندر بھی نشہ ہے، اور ایسا نشہ ہے کہ جس سے دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ شراب سے بھی یہی مسئلہ ہے، تو بس اس کا حکم لگا دیا، حالانکہ کسی حدیث میں ہیروئن حرام ہے نہیں آیا حکم۔ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فقہا نے فیصلہ کیا، تو اس کو کہتے ہیں قیاس۔ تو یہ قیاس بھی دین ہی کا ماخذ ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو ہمارے پاس آدھے سے زیادہ مسائل کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا، اور ہم سب ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھریں گے، اپنی اپنی مرضیاں چلاتے رہیں گے۔ جس طرح کرسچینٹی کا حال ہوا، ختم ہو کے رہ گئی، ویسے یہاں ہوگا۔ تو اس قیاس کی بنیاد پر تو اب سوال یہ ہوگا کہ پھر وہ کیا قیاس ہے جو کیا گیا اس معاملے میں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں حج بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جس طرح صحیح احادیث کے اندر آیا ہے کہ مالی عبادتیں مثلا زکوٰۃ، اسی طریقے سے حج، وہ میت کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ سب احادیث پڑھی سنی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا گیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، حج کرنا چاہتی تھی، مال بھی تھا لیکن نہیں کر پائیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے مختلف لوگوں کو آپ نے تعلیم فرمایا، اور لوگوں نے ان کی طرف سے حج کیا۔ تو حج مردے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اگر اس کا فرض ہو جو چھوٹ گیا ہو، یا اس نے وصیت کی ہو، یا اس نے مال چھوڑا ہو، یا اپنی طرف سے کسی کا دل چاہے، اپنے والدین کی طرف سے، رشتہ داروں، کسی کی طرف سے بھی۔ تو اس میں گویا بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہے، تو اس میں نیابت ہو رہی ہے، یعنی کسی اور کو نائب بنا دیا گیا۔ اور یہ زندوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہ مرا نہیں ہے لیکن بندہ جا نہیں سکتا تو اس کا حج کوئی اور کر دے گا تو ادا ہو جائے گا، یا نفلی کر دے۔ عمرہ اسی طریقے سے، طواف اسی طریقے سے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ حج میں بہرحال بدنی عبادت بھی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت میں نیابت کی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح اس میں کی جا سکتی ہے، اسی طرح روزے میں کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی کی جا سکتی ہے۔
زکوٰۃ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قیاس سے کہہ رہا ہے ان کا قیاس امام شافعی کے مقابلے میں کہ دیکھیے روزہ اور نماز یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اس میں کوئی مال کا خرچہ نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ اور اگر حج کو غور کیا جائے تو حج بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ تو جہاں جہاں مال آ جائے گا، مال کا بدلہ کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن جسم تو اس جسم سے ہی اس عبادت کو ادا ہونا چاہیے، کوئی اور اس کی جگہ نیابت نہیں کر سکتا۔ تو احناف کے ہاں کسی اور کی طرف سے بدنی عبادت ادا نہیں کی جا سکے گی۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ بدنی عبادات اور مالی عبادات کی تقسیم موجود ہے، تو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ان چاروں میں سب سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اس کو قضا کرنا ہے، یہ سب کے نزدیک لازم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں جو قضا ہوئی، آپ نے ان کو پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ قضا تو کرنی ہے، یعنی آپ کے ذمے میں رہتی ہے۔ عذر سے حالانکہ چھوٹی تھی، پھر بھی روزے کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ خاص ایام میں عورتوں سے روزے رکھنا ساقط نہیں ہوتا، بعد میں رکھنے پڑتے ہیں، تو پتہ چلا بیماری ہوگی وہ بھی بعد میں رکھنا پڑے گا۔ تو دونوں میں معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی نہ رکھ پائے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو بعد میں رکھنا ہے۔ پھر مزید دیکھا گیا تو روزے کے اندر یہ بھی حکم پہلے تھا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ پھر بھی روزہ نہ رکھے تو وہ اس کی جگہ فدیہ ادا کر دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ نہ رکھے اور استطاعت کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اب روزہ بدنی عبادت ہے، اس کا فدیہ قرآن میں موجود ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، اس کے فدیے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو قیاس یہ کیا گیا کہ نماز اس سے بڑھ کر عبادت ہے اور اس کی جگہ فدیہ ہونا چاہیے، جو بدنی عبادت کے نیابت کے قائل نہیں ہے احناف، اور جو بدنی عبادات بھی نیابت کے قائل ہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور کر سکتا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ نہیں، ان کے گھر والے اس کی طرف سے وہ روزہ رکھیں، اسی طرح سے وہ نمازیں ادا کریں۔ بعض فقہا نے یہ حکم دیا اور بعض نے یہ دیا کہ نہیں، ان کی جگہ سے ان کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے، اور فدیہ وہی جو روزے کا ہے کہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی وہی جو فطرہ ہوتا ہے وہی فدیہ ہے، وہ جو روزے کا فدیہ ہے وہی نماز کا فدیہ ہے۔ تو یہ قیاس کے ذریعے ثابت کیا۔ تو دین قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے سیکھا جاتا ہے۔ تو جن کی نظر خالی اس پر ہوتی ہے کہ کوئی حدیث مل جائے، تو ظاہری بات ہے کہ اتنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ اور کم علمی کے ساتھ ان کو تو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے اماموں نے یہ بات کہی ہے، اتنے بڑے بڑے اہل اللہ جو زندگیاں اپنی وقف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ 1400 سال میں چاروں ائمہ سب ان باتوں کو پڑھتے سنتے رہے ہیں۔ وہ یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ فدیہ کیا ہوگا، کفارہ کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا۔ یہ اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے نماز میں لگا کیوں دیا، وہ خود بھی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ادا کرو۔ تو اس لیے ایسے سوالات جب ذہن میں آئے تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے جوابات دیے ہیں، جن کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، بس یہ پتہ چل جائے کہ ان بڑے اماموں نے یہ بات کہی ہے، ان علماء نے یہ بات کہی ہے، بس کہی ہے تو کافی ہے۔ یہ اتنی جہالت کی بات ہے جتنی جب نئی نئی کووڈ 2 سال پہلے میڈیا میں اس کی نیوز آئی تو لوگوں نے کیا کیا؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے سب بنائی ہوئی بات ہے، کہانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے کئی مریض یہاں برطانیہ میں بھی انکار کرتے تھے
باقاعدہ مہم چلاتے تھے جلسے کہ وہ یہی نہیں مانتے تھے کہ کوئی چیز ہے یہ کووڈ، یہ بنائے ہوئے عام بیماری کو کووڈ کہہ دیا انہوں نے، وائرس تھا سمپل سا نمونیا، اور یہ کووڈ کہہ کے مار رہے ہیں، اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں ڈاکٹروں کو۔ تو کوئی مانتا رہے یہ سب باتیں، کرتا رہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی جہالت پہ ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں پھر کووڈ ہوا اور وہ دنیا سے چلے بھی گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو انکار کرتے تھے، جب ان کو ہوا تو بہت گڑ گڑا کے رو کے انہوں نے دعائیں بھی کی اور مدد بھی مانگی، یعنی ڈاکٹری کی حیثیت سے کیا کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ یعنی تو یہی ہوتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے اگر آپ کے پاس علم نہ ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ خیال، یہ ایسا آئیڈیا کہ میں نے کبھی سنا نہیں، تو آپ کی اوقات کیا ہے؟ کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ کتنا جانا ہے؟ عربی کی 3 لائنیں میں لکھ کے دوں، 3 نہیں 100 لائنیں لکھ کے دوں، اس میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، بغیر اعراب کے پڑھ نہیں سکتے۔ کچھ چھوٹا موٹا ادھر ادھر سنا کے کچھ دیکھ لیا، کچھ اندازہ لگا لیا، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہمیں شاید بہت کچھ معلوم ہے۔ یعنی میں خالی یہ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں باقاعدہ علماء سے، اس سے پہلے اپنے طور پہ مطالعہ کرتا تھا، باقاعدہ علماء سے 1992 30 اکتوبر پہلا دن تھا جو میں حضرت مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب حفظہ اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھا، جو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بنوری ٹاؤن سے ان کی فراغت ہے، شہداد پور میں شروع کیا تھا، دورہ حدیث کے لیے یہاں آئے تھے، بہت بڑے عالم، 10 سال ان سے کتابیں پڑھی، پھر اس کے بعد یہاں آ کے مستقل اس وقت سے پڑھ رہا ہوں، کسی نہ کسی عالم سے، کسی نہ کسی مفتی سے، اور اب تک پڑھ رہا ہوں۔ یعنی دورہ حدیث وغیرہ کر لینے کے بعد، افتاء کے 2 سال مکمل کر لینے کے بعد اب بھی پڑھ رہا ہوں، ہفتے میں 3 دن باقاعدہ، یعنی تفصیل سے پڑھتا ہوں، کئی گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں، اور پڑھاتا بھی ہوں کتابیں۔ اس کے باوجود میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ مجھے پتہ چلے، کوئی حدیث مجھے پتہ چلے اور میں اس کے بارے میں کبھی بھی زندگی میں سوچ بھی سکوں، یعنی ابھی تک کا حال یہ ہے کہ یہ بات میرے لیے نہیں، بیسیوں باتیں آئے دن آتی ہیں اور پہلی دفعہ سنی ہوتی۔ تو ایک آدمی تقریباً 2 مہینے کے بعد، اس کو 30 سال ہونے والے، اگست ہو گیا، سپٹمبر اکتوبر، 3 مہینے کے بعد اس کے 30 سال پورے ہو جائیں گے۔ 92 سے کتابیں پڑھنا شروع کی تھی اکتوبر کی 30 تاریخ کو، اور 30 سال سے وہ کتابیں پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، اور امید ہے کہ بہت غبی نہیں ہے، کمزور اور جاہل نہیں ہے، اس طور پر کہ ڈاکٹر بھی ہے، برطانیہ میں کنسلٹنٹ ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایوریج اسٹوڈنٹ تو ہوگا ہی، کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہوگی، اور میں وہ عاجزی کے ساتھ اور اپنی جسے کہنے سے کسر نفسی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی، بلکہ آج صبح ہی میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک نہیں کئی باتیں ایسی سامنے آئیں کہ جو ہم نے پہلی دفعہ سنی تھی۔ فقہ پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حدیث پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، وہ حدیثیں جو پہلے پڑھی ہوتی ہیں پھر پڑھتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ صحیح ستہ 45,000 حدیثیں دورہ حدیث میں ہم نے 1 سال میں پڑھی، صبح سے رات تک، شام تک چلتی رہتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کتابوں کو، ان حدیثوں کو جب دوبارہ پڑھتے تو وہ حدیثیں جو ہم نے نمازوں سے اور دیگر عام روزمرہ مسائل سے متعلق ہیں وہ تو بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور یاد رہ جاتی ہیں، لیکن جو نہیں ہوتی وہ ہر دفعہ نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ 5 سال 10 سال بعد ایک دفعہ اور دیکھنے پر اچھا ہاں ابھی یاد آئی، تو یہ کچھ کہتا ہے یا کہیں پڑھتے تو خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ پڑھی تو تھی، کچھ تھا تو یہ خالی آنکھ کھولنے کے لیے کہ خدا را اپنے بارے میں خوش گمانی سے نکل جائیے کہ آپ کو دین کا کچھ معلوم ہے، اس لیے کہ اگر ایسا کوئی دعویٰ ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کا سارا معاملہ عجز کے ساتھ رکھا ہے، جس شخص میں عاجزی نہیں ہے وہ اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھود رہا ہے۔ اپنے اندر بالکل تواضع پیدا ہونی چاہیے، اگر علم کے ساتھ تواضع نہ آئے تو ایسا شخص جاہل ہے، بدترین جاہل ہے، اس لیے کہ اس کو یہی احساس نہیں، جب تک آپ کا نامعلوم آپ کے معلوم سے زیادہ آپ کے احساس میں نہ ہو اس وقت تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ شیطان کا بڑا علم تھا
اور لوگوں کے بڑے علم ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں، سوائے اس کے جس کو تواضع، عاجزی، اللہ سے تعلق، تقوی، فکر آخرت، نفس پہ گرفت ہو. تو یہ سب کام کرنے کے ہیں. اس لیے یہ سوال کبھی نہ کیا جائے، نہ ایسے انداز سے بات کی جائے کہ میں نے کبھی نہیں سنا، یہ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو کبھی حدیث میں نہیں پڑھا، ہم نے تو کبھی قرآن میں نہیں دیکھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو اپنی جہالت کا ہی اظہار ہے یہ خالی، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس معاملے میں بھی بالکل جاہل ہیں، ذرا اس پہ رہنمائی کر دیجیے. یہ سوال کرنے کا انداز ہونا چاہیے، یہ سوال کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ اس سے اس قدر عجب اور کبر کی بو آتی ہے کہ ایسا شخص خطرہ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے برابر بھی اگر اس کے دل میں آ گیا کبر، تو یہ نہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جو ہزاروں میلوں سے سونگھی جا سکے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے ایسے دعووں سے، ایسے خیالات سے. بہرحال وضاحت کر دی کہ یہ قیاس کی بنیاد پہ دین قرآن سنت اور اجماع القیاس سے سیکھا سمجھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.